اس طرح ماننا جس طرح قرآن کریم کے ان دو صفوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ماننا ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسی طرح حدیث کی کسی کتاب کے دو گتوں کے درمیان جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سارے کے سارے کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو کیا حضرت سیدنا ابو طالب نے جو اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان کے اپنے کلام میں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ کے ماننے میں دنیا اور آخرت کی عزت موقوف سمجھتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی عزت کس بات پر موقوف ہے؟ یہ انہوں نے اپنے آخری اوقات میں فرمایا تھا کہ لوگوں، قریشیوں، ہاشمیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو تسلیم کر لو، تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور تم آخرت میں بھی سرخرو ہوو گے۔ تو کہنے لگے کہ ان کے فرمان کو مانو نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو پہچانتے رہے سیدنا ابو طالب، انہوں نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نبی مانا تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور کو نبی مانتے تھے۔ اور آخر تک اجے جی یہ سنیے، کہتے وہ تو بھتیجا ہونے کی وجہ سے جی ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ بھتیجا ہونے کی وجہ سے۔ آپ ذرا سنیں اس میں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ذکر کی طرف، جس کی خاطر کچھ وہ حضرات بھی تشریف لے آئے جو ہمارے ہر روز کی نماز تراویح کے نمازی یا مقتدی نہیں ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں بعض احادیث میں آیا ہے کہ وفات کے وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے بعض حضرات انہیں مسلم اور مومن نہیں مانتے، کافر کہتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی انہیں کافر کہا ہے اور ان کے کفر پر کتاب لکھی ہے، اور بخاری کی بعض احادیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اور وہ احادیث یا تو مسیب بن حزن سے ہیں اور بعض احادیث حضرت ابو ہریرہ سے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کی کوئی کتاب، جتنی بھی کتابیں نا حدیث کی، بھلے جتنا صحیح ہو، حدیث کی کتاب کے تمام مندرجات جو ہیں، تمام روایات جو درج ہو چکی ہیں، ان کو اس طرح ماننا جس طرح قرآن کریم کے ان دو صفوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ماننا ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسی طرح حدیث کی کسی کتاب کے دو گتوں کے درمیان جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سارے کے سارے کو ماننا ضروری نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہے۔ ہمارے مشائخ میں سے، یعنی ہمارے اساتذہ میں سے ایک شیخ فرمایا کرتے تھے، جب وہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مومن کہتے تھے، ناجی کہتے تھے، تو وہ فرماتے تھے، اے پتر، ہم نے کہا جی، تسی کیڑی فقہ نو مندے ہو، کیڑے امام نو مندے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہم تو
ہندوستان میں فقہ حنفی پر ہیں. یہ ہندوستان ہے نا، پاکستان ہند ہے نا یہ، تو پاک و ہند. ہاں تو پاک و ہند میں تو ہم زیادہ لوگ جو ہیں وہ حنفی ہیں، تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ فقہ حنفی کے مطابق جو احادیث انہوں نے منتخب کی اپنی فقہ کے لیے، وہ احادیث بخاری اور مسلم میں نہیں ہے. تو آپ لوگ بخاری اور مسلم کی 2-2,500 مثلاً یا کم و بیش احادیث پر عمل نہیں کرتے ہو، انکار بھی نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے، دوسری احادیث کو تم ترجیح دیتے ہو. تو کیا حضرت سیدنا ابو طالب نے جو اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان کے اپنے کلام میں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ کے ماننے میں دنیا اور آخرت کی عزت موقوف سمجھتے ہیں. دنیا اور آخرت کی عزت کس بات پر موقوف ہے؟ یہ انہوں نے اپنے آخری اوقات میں فرمایا تھا کہ لوگوں، قریشیوں، ہاشمیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو تسلیم کر لو، تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور تم آخرت میں بھی سرخرو ہوو گے. تو کہنے لگے کہ ان کے فرمان کو مانو نا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کچھ احادیث نہیں آئیں، تم ان کو مانتے ہو اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے، تو امام اعظم سیدنا ابو طالب کے اس قول کو مانو نا. اور حضرت ابو ہریرہ اور مسیب بن حزن کی ان روایات کو مانتے ہو کہ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے وفات کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. ابو ہریرہ مسلمان کب ہوئے؟ مسیب بن حزن مسلمان کب ہوئے؟ مسیب بن حزن تو حضرت ابو ہریرہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے لوگوں میں سے ہے. اور حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے. تو حضرت سیدنا ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ مکہ میں 10ویں سال کے آخر میں ہے نا تقریباً. تو وہ تو ہجرت سے پہلے وفات پا گئے، تو اس وقت تو یہ حضرات تھے نہیں. پھر حضور نے ہجرت کی، پھر مدینہ گئے، پھر بدر ہو گیا، پھر کئی غزوے ہو گئے، پھر خیبر ہوا. حدیبیہ بھی خیبر سے پہلے ہے، ٹھیک ہے. خیبر 7ویں سال میں ہے. کون سا 7واں سال؟ نبوت کا، ہجرت کا. نبوت کا ایک ہے جی گنتی اعلان نبوت سے، وہ ہے ہجرت تک. پھر ہجرت کے بعد جو گنتی ہے وہ ہجری سے ہے. تو یہ تو ہجرت کے بعد لوگ مسلمان ہوئے. تو اس پر ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ بھائی کوئی آئی وٹنس آدمی بھی ہے جو کہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. آپ سمجھ گئے نا. تو بھائی کوئی اہل بیت میں سے کوئی ہو وہ کہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور پھر بے شک حضرت ابو ہریرہ نقل کریں یا مسیب بن حزن نقل کریں، یہ کون ہے نقل کرنے والے؟ لہذا ان کا یہ قول مردود ہے. ہم ان کے اس قول کو نہیں مانتے جو حضرت سیدنا ابو طالب نے اپنے کلام میں، اپنے دیوان میں، اور ان کے دیوان کے بعد اشعار بخاری میں بھی آئے ہیں. وہ کیسے ہیں جی؟ وہ بارش والے ذرا پڑھیں، پڑھیں. خدا کی قسم وہ سرخ و سفید چہرہ جس کی وجہ سے، جس کے صدقے سے بادلوں کو سیراب کیا جاتا ہے، وہ یتیموں اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے. یتیم بھی، اور اچھا پتہ ہے کب یتیم اور بیوائیں اعلان نبوت کے بعد حضور ان کا آسرا بنے؟ نہیں، اعلان نبوت سے بھی پہلے، اعلان نبوت سے بھی پہلے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ایک قول سنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے سامنے بیان کیا کہ وہ غار حراء میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ آنے والا ایسا آتا ہے جو حضور کو دبوچتا ہے، بھینچتا ہے، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں، اپنی شدت، اپنی تکلیف وغیرہ بیان کی. جی
تو آگے سے پتہ ہے کیا کہا سیدہ نے؟ کہتے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا وتحمل الکلہ، کیا وتحمل الکلہ، بری کاف سے کلہ، کلہ نہیں کلہ۔ آج یہ آیت پڑھی ہے جی، ضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے دو شخصوں کی مثال بیان کرتا ہے، ان میں سے ایک ابکم ہے۔ کیا معنی ہے جی ابکم؟ لا یقدر علی شیء، وہ یعنی وہ بالکل اپاہج، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مولا، وہ اپنے آقا پر بھی نوکر ہے، وہ اپنے آقا پر بھی بوجھ ہے، اپنے سربراہ پر بھی بوجھ ہے، خباب ہے یا وہ اس کا مالک ہے، وہ بوجھ ہے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مولا۔ تو سیدہ عرض کرتی ہیں کہ اے سرتاج، آپ وتحمل الکلہ، آپ تو ناکارہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکری الضیف، اور مہمانوں کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، اور یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، بیواؤں کو آپ پناہ دیتے ہیں، ان کو خرچ دیتے ہیں۔ جو ایسا کرے اللہ ایسے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، جو بھی ایسا کرے، ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو پہچانتے رہے سیدنا ابو طالب، انہوں نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نبی مانا تھا۔ یہ کس طرف گئے تھے جی؟ حبشہ کی طرف گئے تھے نا ہجرت کر کے، تو ان لوگوں نے پیچھے بندے بھگا دیے، کفار نے، قریش مکہ نے، اوے بھگوڑے، او ساڑے باقی تواڈے کول پہنچ گئے نے تے تسی انہاں نوں اپنے کول کوئی پناہ نہ دیو تے چھپن دی کوئی جگہ نہ دو۔ خط لکھ دیا۔ جب وہ خط ان کے پاس پہنچا تو سیدنا ابو طالب کو پتہ چلا، تو آپ نے بھی پیچھے ایک خط لکھ دیا۔ آپ نے فرمایا میاں، یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے، اس پر یہ ایمان لا چکے ہیں، اور یہ نبی ایسا ہے، یہ آپ کے اس میں دیوان ابی طالب میں ہے، اور یہ نبی ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ تھے نا صاحبان کتاب تھے نا وہ لوگ، ہاں، تو کہنے لگے جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس محمد بن عبداللہ کو نبی بنایا ہے، لہذا تم نے ان لوگوں کو پناہ دینی ہے۔ یہ کوئی باغی نہیں، کوئی بھگوڑے نہیں ہے، یہ مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑ کر تمہاری طرف آئے ہیں۔ تو اس نے بہترین پناہ دی اور عزت کی۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور کو نبی مانتے تھے، اور آخر تک اجے جی یہ سنیے، انسان دل سے جس دین دھرم پر ہو، وہ اس کو ضد سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے یا نہیں؟ دل سے جو بھی انسان کا نظریہ ہوتا ہے نا، نظریہ بھی نہیں بلکہ عقیدہ، کیا؟ ہاں، نظریہ اس کو کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص کو آپ کچھ مانتے ہیں، اچھا مانتے ہیں، میں اس شخص کو اچھا نہیں مانتا، میں ایک شخص کو اچھا مانتا ہوں، آپ اس کو نہیں مانتے، تو یہ اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ عقیدہ ہو جس کا دل سے، تو وہ اس کو پیارا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جب پیارا ہوتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 13 برس، اور آپ نے سفر کیا تھا تجارت کا اپنے چچا کے ساتھ۔ ایک سفر تو ہے تجارت کا 25ویں سال میں، میرے آقا کی عمر تھی 25ویں برس میں، تو آپ نے وہ سفر کیا تھا، اس میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر گئے تھے۔ ہاں جی، اس میں بھی حضرت سیدہ نے اپنے غلام کو، نام اس کا کیا تھا جی؟ میسرہ، شاباش،
میسرہ کو کہا تھا غور سے دیکھنا ان کی ہر بات کو، تو وہ ہر بات کو نوٹ کرتے تھے. وہاں سودا سلف، میں بھول نہ جاؤں، واپس میں نے آنا ہے، ہر جگہ پر سودا سلف کرتے ہوئے وہ دیکھتے رہتے تھے. سفر میں بھی کچھ آثار انہوں نے دیکھے. ایک موقع پر شام کے بازار میں، اس میں منڈی میں کسی آڑھتی کے ساتھ گفتگو میں، سودا کرنے میں، اس نے کہا یار یہ تو زیادہ مہنگا دے رہا ہے، احلف باللات والعزیٰ، لات و عزیٰ کی کا حلف اٹھا، قسم کھا. تو اس نے کہا میں سودا سلف، آپ نے فرمایا میں سودا سلف کرتے ہوئے کوئی قسم نہیں اٹھاتا اور میں ان کو مانتا بھی نہیں ہوں. تو وہ شخص جو ہے نا، اس نے دیکھا نا کہ یہ میسرہ جو ہے نا ساتھ لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اس نے پہچان لیا یہ اس کے ساتھ ہی ہے، تو پرے لے گیا. کہنے لگا یہ بندہ جو ہے نا یہ عنقریب ایک امت کا نبی بننے والا ہے. ہمارے ہاں ان منڈیوں شنڈیوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جو قسم نہ کھائے لات اور عزیٰ کی. تو یہ انوکھا ہے، تو اس کا خیال کرنا ہے. اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم جس شخصیت کا تذکرہ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہو نہ ہو یہ وہی ہیں. یہ کس سن میں ہوا؟ 25 میں. 13ویں سال میں جب حضور جا رہے ہیں اور صرف چچا کے ساتھ جا رہے ہیں بچوں کی طرح، چچا کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو بحیرہ راہب جو ہے اس کے پاس پہنچے. تو یہ وہ شخص تھا سچا عبادت گزار، سچا عبادت گزار، صحیح عیسائی. اب کوئی شخص اپنی آسمانی کتاب کو صحیح ماننے والا ہو اور پورا باعمل ہو، ولی ہے. وہ باکرامت بھی ہوتا ہے. باکرامت اولیاء جو ہیں عیسائیوں کے یا یہود کے، ان کی کرامتیں بخاری شریف میں موجود ہیں. جریج ہیں جی، اس امت کا ولی تو نہیں ہے نا جی. بخاری شریف میں اس کا وہ ہے یا نہیں کہ اس پر زنا کی تہمت لگ گئی، تو جی اس کو پھر مارا پیٹا بھی اس وقت حاکم نے. تو جب اس پر اس کی ماں راضی ہوگی تو پھر اس نے کہا کہ بھی میں نے تو زنا نہیں کیا. یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا. تو پھر وہ بچہ جو تہمت جس عورت نے لگائی تھی، تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو کہ میں ہوں مجرم یا کوئی اور ہے. تو بچے نے کہا کہ یہ مجرم نہیں ہے، فلاں چرواہا ہے. تو حضور نے بیان کیا. جی کس نے بیان کیا؟ تو سچے وہ ولی تھے حضرت بحیرہ راہب. سب بولو رضی اللہ تعالی. یاد رکھنا حافظ ابن حجر اسقلانی نے علی صحابہ میں ان کو ان صحابہ میں شمار کیا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے حضور کو مان گئے. علی صحابہ میں جی، حرف بے کے تحت. سبحان اللہ. تو ان کو یہ میں نے ان کی ولایت اس لیے بیان کی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا تھا کہ عرب کے یہ جو لوگ ہیں نا، اس سچے سچے راہب کو، راہب کہتے ہیں تارک کو، دنیا کو چھوڑ کر الگ جا کر بیٹھ گیا ہو. تو جو شخص لوگوں سے ملنا نہ چاہتا ہو تو لوگ پھر اس کو زبردستی ملنا چاہتے ہیں. یہ ایک فطری بات ہے. تو یہ تو ملنا ہی نہیں چاہتا تھا کسی کو. آج جب اس نے دیکھا نا کہ درخت کا سایہ بھی اس طرف جھک رہا ہے، بادل بھی اس پر سایہ فگن ہے، تو وہ اپنے چوبارہ سے، بالا خانہ سے نیچے اتر کر آیا. اور یہ تو درخت تلے بیٹھ گئے تھے نا اپنے کجابے وغیرہ اتار کر. کہنے لگے قریشیو مکیو کیا خیال ہے آج میرے ہاں کچھ کھانا وانا نہ ہو جائے آپ کا. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. آپ اور دعوت، آپ تو ملنا نہیں چاہتے. کہیں کوئی بات نہیں، بہرحال وہ ہم نے دعوت کی ہے، تم قبول کرو. وہ چلے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ گئے. وہ آپ نے سب سنا ہوا ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. کھانا شروع ہو گیا. کہنے لگے کہ جی اجازت ہے قریشیو، میں اس بچے سے چند باتیں معلوم کر لوں. آپ کھانا کھاتے رہو، بچہ بھی کھاتا رہے، اور میں ایسے کچھ باتیں کر لوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو حضور سے باتیں کرتا رہا. تو بات کرنے سے پہلے اس نے کہا اسألک باللات والعزیٰ، میں آپ سے لات اور عزیٰ کا واسطہ دے کر کچھ
پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسأل باللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کا واسطہ دے کر مت پوچھئے، میں ان دونوں سے بغض رکھتا ہوں، اور جب میں ان دونوں کے قریب سے گزرتا ہوں تو منہ پھیر لیتا ہوں۔ یہ بت تھے نا دو، میں جب بھی ان کے قریب سے گزرتا ہوں تو بت میں منہ پھیر لیتا ہوں ان بتوں سے۔ تو کہنے لگا تو آپ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، آپ جو میں آپ سے پوچھوں آپ صحیح صحیح بتا دیں۔ یہ تمہید مان رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سلنی ما بدا لک، جو جی میں آئے پوچھو۔ ہاں، تو اس نے پھر پوچھا، حضور بتاتے رہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو سیدنا ابو طالب نے فرمایا ہاں میں ان کا ابا ہوں۔ انہوں نے اس عمر میں ان کے ابے کا حیات ہونا درست نہیں ہے، آپ ان کے ابا نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں ان کا سگا چچا ہوں۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ ان کی ماں جی وہ بھی کوئی 5-6 سال کے یہ تھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بالکل صحیح ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں اس بچے کے جسم کے بعد حصوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ شرم گاہ کے علاوہ آپ کسی بھی حصے کو دیکھ سکتے ہو۔ بزرگوں نے اجازت دی۔ تو انہوں نے حضور کا کرتا مبارک جو ہے نا تھوڑا سا ہٹایا تو پیچھے دیکھا جہاں مہر نبوت کا اس کو گمان تھا، تو وہ مہر نبوت موجود تھی۔ تو اسے دیکھ کر اس پر ایک غشی سی جیسے ہوتی ہے نا، یہ حیرت سی وہ چھا گئی، اور کافی دیر تک وہ مبہوت رہا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو کہنے لگا خدا کی قسم یہ اس امت کے رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کے ھذا رسول یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ ہیں جی اے ابو طالب اس کی حفاظت کرو اور اس کو شام کی طرف مت لے جاؤ، پلٹ جاؤ۔ عمر کا کون سا حصہ ہے؟ 13ویں سال سے لے کر 50ویں یا 51 سال تک یا 52 سال تک حضور کی عمر کے ایک شخص حفاظت کرتا رہا، اور شیب ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ کو بھی جھیلتا اور برداشت کرتا رہا، اور وہ بھوک برداشت کرتا رہا کہ جہاں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا تو خشک پتے یا خشک چمڑا جو کہیں کسی جگہ سے چھپا ہوا ملتا تھا اس کو صاف کرتے تھے، دھوتے تھے، پھر اس کو خشک کرتے تھے، پھر اس کو کوٹتے تھے، اس کا چمڑے کو کھاتے تھے۔ ایسی حالت میں جو شخص اپنے بیٹے کے ساتھ بھتیجے کے ساتھ رہا، کیا جب اس پر 13ویں برس سے تھا تو پہلے ہی ظاہر ہو چکا تھا، تو کم از کم ہم یہ مانتے ہیں جو سیرت ابن ہشام میں آیا، دلائل النبوہ میں آ گیا، اور ہماری سیرت کی ساری کتابوں میں آ گیا، البدایہ و نہایہ میں بھی موجود ہے۔ تو جب 13ویں برس سے آسمانی کتابوں کے عالم سے اتنا واضح طور پر اس نے یہ سن لیا، ایک شخص نے، اگر وہ کافر تھا تو وہ محمد بن عبداللہ کی حفاظت کرتا رہا یا محمد رسول اللہ کی حفاظت کرتا رہا؟ کہتے جی وہ تو بھتیجا ہونے کی وجہ سے جی ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ یہ بھتیجا ہونے کی وجہ سے آپ ذرا سنیں اس کو، اس میں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں، اور حضرت سیدنا ابو طالب اور ان کے ساتھ ان کے فرزند حضرت جعفر طیار جا رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور بابا کو ابھی بتایا
نہیں تھا. بابا کی حکمت عملی ایسی تھی کہ اولاد کو بھی اپنا اندرون نہیں دیتے تھے, اولاد پر بھی اپنا اندرون ظاہر. ہاں, اس قدر مدبر آدمی تھے, اس قدر حکیم آدمی تھے, اس قدر دانا اور زیرک تھے کہ کسی پر بھی ان کا جو راز ہے نا وہ ظاہر نہ ہو سکے. قریشی اور ہاشمی یہ سمجھتے رہے, خصوصاً قریشی یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے دین پر ہے, اور اس کا حیا کرتے ہوئے وہ اس شخص پر ہاتھ نہ اٹھائیں جو شخص ان کی پناہ میں ہے. صرف یہ حکمت تھی, ورنہ وہ اندر سے مسلم اور مومن تھے. چنانچہ دیکھا کہ علی تو ان کے ساتھ, میرے بھتیجے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. جعفر کو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جی, یہ ایمان لا چکے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے یہاں سے بازو سے ڈولے سے پکڑا سیدنا ابو طالب نے. حضرت جعفر تیار فرماتے ہیں یہاں سے پکڑ کر میں اذهب فسل جناح ابن عمک, جا تو بھی اپنے چچا کے بیٹے کے دست و بازو بن جا, تو ہی پڑھ نماز, تو ہی من لے. اور جب بھی کسی شخص نے اسلام قبول کیا بڑے خوش ہوئے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اسلام کیسے ہوا؟ وہ طیش میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت حمزہ کہیں گئے تھے تو پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی بات نکلی حقانیت کی. اس پر ابو جہل نے کوئی توہین کی, کوئی چیز مار دی اور حضور کا کچھ خون ظاہر ہوا. واپس جب آئے تو حضور کی چچی نے, چچی نہیں بلکہ پھپھی نے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ, بھتیجے کے ساتھ ابو جہل وغیرہ نے کیا کیا ہے, کیا کیا, انہوں نے ایسا کیا. وہ گئے اور جہاں وہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی نا, آ کر ان کو مار دیا ابو جہل کو. حضرت امیر حمزہ نے وہ سارے ہکے بکے رہ گئے, وہی کیا کر دیا انہوں نے. تو کہنے لگے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ, میرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہنے لگے تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا. بھئی یہ کہا تو حضرت سیدنا ابو طالب تک یہ بات پہنچی نا, تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی کنیت ذکر کرتے ہوئے حضرت امیر حمزہ کی, کہ اے امیر حمزہ, جو تو نے آج اپنی زبان سے کہا ہے اس پر ثابت قدم رہنا. یہ کون بلواتا ہے؟ دل. جو دل میں ہوتا ہے نا, جو دل میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے جی, کیسے ہے؟ کلو انائی یندح یا یترشح بما فیہ, برتن, ہر برتن وہ چیز ٹپکاتا ہے جو اس برتن کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خراب چیز ہے تو خراب چیز ٹپکے گی, اچھی چیز ہے تو اچھی چیز ٹپکے گی. تو کسی برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. فوراً نکل آیا ہے ابا اروا, جو آپ نے یہ آج دعویٰ کیا ہے, طیش میں آ کر کہہ دیا ہے ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں, اس پر ثابت قدم رہنا, اسی میں دونوں جہاں کی عزت ہے. تو ہم حضرت سیدنا ابو طالب کو قلباً مسلم اور مومن مانتے ہیں. اور حضرت سیدنا احمد بن زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, اسن المطالب فی نجات ابی طالب, عربی میں. تو یہ فقیر اس کتاب کی شرح کے درپے ہے. ترجمہ ہم پورا کر چکے ہیں اور اس کی شرح جو ہے شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ پوری کرا دے, اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے.